حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے جادوگروں کا مقابلہ رکھوایا، یہ سمجھتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے ہیں تو یہ بھی جادو ہے۔ جادوگروں کی بہت بڑی ٹیم آئی اپنے جادو کے سامان سمیت، اور جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں جادوگر، تو جادوگروں نے ایک مطالبہ کیا جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، آئنا لنا لأجرا ان کنا نحن الغالبین۔ فرعون سے کہا اگر ہم جیت گئے موسیٰ علیہ السلام سے تو کیا ہمیں اجرت ملے گی، انعام ملے گا؟ تو دیکھیں تھوڑی دیر پہلے جادوگروں کی نظر یہ ہے کہ وہ ساری یہ محنت دنیا کے حصول کے لیے، انعام حاصل کرنے کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں۔ فرعون نے کہا تم صرف اجرت مانگتے ہو، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا مقرب بنا دوں گا، تمہیں بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا جائے گا اور تمہیں بہت بڑی بڑی وزارتیں ملیں گی۔ انعام تو بہت معمولی چیز ہے، تو بہت بڑا لالچ لے کر، دنیاوی لالچ لے کر وہ نبی کے مقابلے میں آ رہے ہیں، مفادات کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن جب مقابلہ ہوا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی حقیقت دیکھی، اور چونکہ اس جادو والے فن کے ماہر تھے تو اس لیے سمجھ گئے کہ اس حد تک جادو نہیں جا سکتا، موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش فرمایا ہے یہ جادو سے بہت آگے کی چیز ہے، جادو کے فن کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو وہ فوراً ہی اسی وقت میدان میں کھڑے کھڑے مسلمان ہو گئے۔ اب ان کا مسلمان ہونا یہ امکان تھا کہ پوری قوم کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بن جائے، اس لیے کہ یہ مقابلہ کر رہے ہیں، اگر مقابلے میں ہی ایک فریق اپنی کھلے لفظوں میں شکست اور دوسرے کی برتری تسلیم کر لے، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو فرعون چونکہ سیاسی آدمی تھا تو اس نے فوراً ایک سیاسی چال چلی، اس نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم بھی اسی کے ساتھ کے ہو اور ایک ہی گروہ ہو، ایک ہی گروپ کے ہو، استاد شاگرد ہو، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، اور تم پہلے سے یہ سارا پلان بنا کے آئے ہو کہ یوں ہم آپس میں مقابلہ کریں گے اور یوں تم میری فتح کو اور اپنی شکست کو تسلیم کر لینا تاکہ میری برتری سب کے سامنے آ جائے۔ تو یہ ایک ساری پوری پہلے سے پلانے گئے، اس کے تحت تم نے ساری کارروائی کی ہے تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ فرعون کا مذہب صحیح ہے اور معاذ اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام والا مذہب کوئی سچا مذہب نہیں ہے۔ اپنے مذہب پر مطمئن کرنے کے لیے اس نے یہ سیاسی چال چلی، اور پھر ساتھ ہی اس نے دھمکی لگائی کہ تم اگر مسلمان ہوئے ہو تو اب میری سزا کو دیکھو گے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ، پہلے تمہیں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، ہر آدمی کا سر عام کاٹوں گا، اور ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کے بعد پھر لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کی شاخوں میں، کھجور کی تنوں پر تمہیں رسوں کے ساتھ لٹکا لٹکا کے سولیاں چڑھاؤں گا، پھانسی چڑھاؤں گا، اور پھر تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ کا عذاب زیادہ سخت ہے یا میرا دیا ہوا عذاب زیادہ سخت ہے۔ اس نے پورے کے پورے عذاب کی دھمکی دی، دنیا میں جو سخت سے سخت عذاب متصور ہو سکتا ہے فرعون اس کی دھمکی دے رہا ہے، اور وہ تھوڑی دیر پہلے دنیاوی مفادات کے لیے آئے تھے، انعام کی لالچ میں آئے تھے، اور جو آدمی انعام کی اور دنیا کی لالچ میں آیا کرتا ہے اس کے اندر کسی بڑی قربانی کا جذبہ اور حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بڑی قربانی پیش کر سکے، اس لیے کہ وہ تو انعام کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر جان ہی نہ رہی تو میں نے انعام کو کیا کرنا ہے، دنیاوی مفادات میرے کس کام کے؟ اس لیے ایسا آدمی ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جہاد میں مومن ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، کافر ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔
اس لیے کہ کافر ہمیشہ لڑتا ہے دنیاوی مفادات کی خاطر، مومن لڑتا ہے جنت کے اصول کی خاطر۔ اس لیے مومن ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، کافر ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ تو وہ دنیاوی لالچ میں آئے تھے، لیکن جو ہی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، چند لمحے کی نبی کی صحبت ملی، تو ادھر سے فرعون کی دھمکیاں آ رہی ہیں جان ختم کر دینے کی، تو بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ اب جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہمیں سولی چڑھائے، ہمارے ہاتھ کاٹے، ہمارے پاؤں کاٹے، ذبح کرے، جو کر سکتا ہے کر لے، اس لیے کہ اب ہماری نظر دنیا کی نہیں رہی، اب ہماری نظر جنت پر جا چکی، اب ہم جنت کے طالب ہو چکے ہیں، اس لیے تیری مرضی جو سزا دینا چاہے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت، اس کو کہتے ہیں ایمان، کہ جب آدمی کے دل میں ایمان آتا ہے، نبی کی تعلیم آتی ہے، نبی کی صحبت آتی ہے، اس کی نظر دنیا سے ہٹ کر آخرت پر چلی جاتی، پھر وہ دنیا کا طالب نہیں رہتا، پھر وہ آخرت کا طالب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی فکر اور سوچ ایک ہی ہو جاتی ہے، میری جان کی قربانی، مال کی قربانی، عزت اور جاہ کی قربانی، عہدے کی قربانی، جو بھی قربانی دینی پڑے میں تیار ہوں، مجھے جنت مل جائے، مجھے اللہ کی رضا مل جائے، اس کے لیے میں ہر ایک قربانی کے دینے کے لیے تیار ہوں۔